مولانا عبدالستار خان نیازی کے سالانہ عرس کی تقریب اور فلسطین سے اظہار یکجہتی سیمینار کا انعقاد بابا مجاہد بٹ نے بابلا ٹاؤن لاہور میں کیا، جس میں تمام مسالک کے علماء کرام کی شرکت۔ صاحبزادہ پیر طاہر محمد نذیر نقشبندی، محمد عزیز الرحمان، حافظ ذوالفقار، شاہد مغل، قاسم علی قاسمی و دیگر نے شرکت کی۔ حافظ الرحمان بغدادی نے تقریب میں کمپیئرنگ کے فرائض انجام دیے۔ تقریب میں شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب نے اپنی تمام زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی تھی۔ میں اسلام آباد گیا، بابا نماز پڑھ رہے تھے اپنے وزارت کے کمرے میں، اور سلام پھیرا تو مجھے پوچھا، ہاں جی بٹ صاحب آ گئے؟ میں نے کہا جناب، تو بلاؤ اعظم خان کو، ان کا سیکٹری تھا۔ وہ میں نے اس کو بلایا باہر سے، میں کہا جناب وہ نہیں سے بلا رہے ہیں۔ جب وہ اندر گیا تو نیازی صاحب نے ایک لفافہ ہمارے سپرد کیا اور کہا کہ بابا جی شفیق بٹ صاحب یہ جاؤ اور جا کے نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس میں دے آئے۔ اور مجھے سیکرٹری نے پوچھا کہ پوچھو بابا سے اس میں کیا ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ اس بدبخت نے، نواز شریف نے مجھے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ اگر تم حق اور سچ سے باز نہ آئے اور میری پالیسیوں سے اختلاف کرو تو پھر میری وزارت کو چھوڑ دو۔ تو وہ کہا کرتا نا بزرگ کہ تختے سکندری پہ وہ تھوک کے نہیں بستر لگا ہو جس کا آقا تیری گلی میں۔ تو وہ آپ نے وہاں یہ استعفیٰ جمع کرائے، صبح اخبارات میں استعفیٰ فلش ہوا تو صحافی نے پوچھا کہ نیازی صاحب یہ کیا آپ نے استعفیٰ دے دیا، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ہوا میری گاگر ٹوٹی، میں پانی بڑھنے سے چھوٹی۔ تو وہ لوگ جو اپنی جان ساتھے تھے اس حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے صدی کے ایک بہترین مرد اہم تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر، ان کے مزار پر کروڑوں رحمتیں بھیجے۔ نیازی صاحب دنیا سے خود تو گئے ہیں لیکن اپنا مشن وہ ان کا بحمدِ تعالیٰ جناب مجاہد ملت بابا جی محمد شفیق بٹ صاحب کی صورت میں ان کا فیضان آج بھی جاری مستمر ہے، اور یہ یقیناً یہ مجاہد ملت دور حاضر کے مجاہد ہیں، اور انہیں دیکھ کر نیازی صاحب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہیں یہ ہمیں غزہ بلانے کے لیے تو یہ سارا سٹیج نہیں سجایا گیا، اس کے اوپر بھی غور و فکر رکھنا چاہیے، قوم کی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ اور مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی صاحب کو ان کی رحلت کے بعد وہ خراج تحسین یہاں پیش کرتے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی لاحق پر کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ برسی بنا رہے ہیں وہ ہستی جس نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا دین متین کی خدمت میں صرف کر دیا، ساری زندگی ختم نبوت کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور آج بھی اگر ان کا نام زندہ ہے تو ان کی حضور علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے زندہ ہے۔ بابا جی نے جیسا فرمایا کہ ہمارے ہر ادارے کے اندر تربیت ہونی چاہیے، فوجی تربیت، ٹریننگ ہونی چاہیے، مضمون ہونا چاہیے، ایک ڈرل والا پیریڈ ہونا چاہیے، لیکن وہ صرف یس نو والا نہ ہو بلکہ وہ صحیح عملی تربیت ہونی چاہیے۔ ہم سب اس حال کے اندر اس قرارداد کو منظور کرتے ہیں کہ یقیناً ہمارے پاکستان کے قومی اداروں میں، دینی اداروں میں، ملی اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ان کی ٹریننگ کو لازمی قرار دیا جائے۔ اور فرمایا کہ سر تیرا کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی، مگر یزیدیوں کی اطاعت کر۔ فرمایا دنیا سے جانا ہے تو پھر حسین کی طرح، بس دو چیزیں اپنا لو، زندہ رہو تو علی کی طرح، جاؤ تو پھر حسین کی طرح۔ دنیا مٹ گئی مگر حسین کو مٹا نہیں سکتی، لوگوں کے دلوں سے نکال نہیں سکتی۔
کیوں؟ وہاں فقط یہی تھا، ایک خدا ہے، دوسرا مصطفیٰ ہے، وہاں کمپرومائز نہیں۔ آج زوال کا جو ہے معاملہ وہ کیوں ہے؟ ہم میں سے بہت سارے، اور یہ ہر دور میں ہوئے ہیں، ہم تو وہ میر صادق اور جعفر کی باتیں کرتے ہیں، کیا آج نہیں ہے؟ اور پہلے اس سے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے بھی تھے۔ تو آج اگر ان کرداروں کو اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ مسلمان پھر اوپر آ سکتے ہیں۔ آخر دعوانا